دیکھیں کبھی بھی مجلس کے حوالے سے یہ نہ سوچئے کہ ہم بہت ہی ہائی لیول کا حساب کتاب کریں تبھی ہم کریں، بہت ہی اعلیٰ قسم کا اہتمام ہو تبھی ہم کریں۔ شہر یزد ایران کا بہت ہی مشہور جو ہے وہ شہر ہے، بڑا شہر ہے۔ وہاں پہ کچھ نوجوان ہر سال کیمپ لگاتے تھے اور وہاں پہ ایک مجلس کیا کرتے تھے، لیکن اس سال اتفاق یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ بجٹ یعنی اس معنی میں کہ نہ ان کے پاس اتنا بجٹ تھا کہ کچھ تبرک کا انتظام کرتے، نہ ہدیے کا انتظام کر پاتے، نہ نذر کا اہتمام کر پاتے۔ لیکن ان لوگوں کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ مولا کا ایک چاہنے والا بزنس مین بھی اسی یزد میں رہتا ہے۔ یزد کی قالین بہت مشہور ہے جی، کارپیٹ قالین جو ہے وہ بہت مشہور ہے، تو وہ تھا بزنس مین۔ اب وہ نوجوانوں کو بہرحال، اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ امام اگر کسی سے خدمت لینا چاہتے ہیں، اب ان نوجوانوں کی سمجھ میں آئے کہ ایک کام کرتے ہیں، وہ بھی تو مولا کا چاہنے والا ہے، چلتے ہیں اس کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ اس سال کا یہ مرحلہ ہے۔ تو اس نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ تم لوگ بالکل ٹینشن نہ لو، کام کرتا ہوں میں، بالکل جو ہے تم لوگوں کو ایک میں اپنا چیک دیتا ہوں اور جتنا اماؤنٹ تمہیں لکھنا ہے اس پہ لکھ دو۔ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، اس میں کسی طریقے کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کرنا جو ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ امام کی خدمت میں کہ ہلکا پھلکا حساب کتاب رکھو، نہیں، چونکہ بہرحال اللہ نے مجھے صاحب حیثیت دیا ہے اور یہ انہی کے دروازے سے مجھے سب کچھ عطا ہوتا ہے، لہذا تم اماؤنٹ لکھنے میں کسی طریقے کے بخل سے کام نہ لینا۔ اب یہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات، جب سامنے والا جس کی عطا اتنی زیادہ جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ان لوگوں نے بھی ایک خطیر رقم، ایک لمبی چوڑی رقم لکھی اور اس کے بعد اب یہ لکھ کے چاہ رہے ہیں لے جا کے اب اس سے سائن کرائیں۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ امام کا چاہنے والا، وہ بزنس مین یہ نہ دیکھے کہ اتنا لمبا اماؤنٹ ان لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ لیکن دیکھیے معرفت دیکھیے، خلوص دیکھیے، جیسے ہی ان نوجوانوں نے اس بزنس مین کی خدمت میں وہ چیک پیش کیا تو چیک کا جو اماؤنٹ لکھا ہوا تھا وہاں پہ اس نے اپنی ایک انگلی رکھی اور سائن جہاں کرنا تھا کر دیا، تاکہ ان نوجوانوں کا اس بات کا احساس نہ ہو جو یہ خوف کھا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ بزنس مین اس پہ اتنا لمبا اماؤنٹ دیکھ کے سائن کریں گے نہیں کریں گے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، لیکن بات اس کے بعد کی ہے۔ اب اس کے بعد جب اس بزنس مین کا انتقال ہوا تو انہی نوجوانوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہ بتائیے آپ کا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھیا کچھ نہیں، میرا معاملہ، میرا نامہ اعمال تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہی نہیں، اللہ نے میرے نامہ اعمال کو امام حسین کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میرے نامہ اعمال کو دیکھے بغیر جس طریقے سے میں نے ان کے نام پہ چیک پہ سائن کیا تھا ویسے انہوں نے میرے نامہ اعمال پہ سائن کر دیا، میری نجات ہو گئی ہے۔ سبھی کے دل کی تمنا حسین کی مرضی، سبھی کے دل کی تمنا حسین کی مرضی۔